امی کینسر کی مریضہ تھی۔ والد صاحب ان کا علاج کرانے لاہور لے گئے۔ لاہور میں ہماری ننیال تھی۔ امی کی دیکھ بھال کے لیے ان کو اپنوں کی حاجت تھی، جہاں ان کی والدہ اور بہنیں ان کی دیکھ بھال کر سکتی تھی، جبکہ کراچی میں وہ اکیلی تھیں۔ ابو آفس چلے جاتے اور ہم اسکول۔ وہ گھر میں اکیلی رہ جاتی تھی۔ تب ان کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہوتا۔ ہمارا گھر صدر میں تھا اور اسکول بھی وہاں نزدیک ہی تھا۔ ان دنوں میں 8ویں میں اور علی شان FA کا طالب علم تھا۔ والد نے امی کی حالت کے پیش نظر 3 ماہ کی چھٹیاں لے لیں۔ ہم دونوں بچوں کو ماموں کے سپرد کیا اور امی جان کے ہمراہ لاہور روانہ ہو گئے۔ یوں ہم عارضی طور پر ماموں کے یہاں قیام پذیر ہوئے۔ ماموں کا گھر ملیر کینٹ میں تھا۔ ہم وہاں سے اسکول جانے لگے۔ ماموں کی گاڑی ہمیں لاتی پہنچاتی تھی۔ ممانی اچھی تھی، بہت خیال رکھتی تھی۔ ہفتے کے دن ہم اسکول سے اپنے گھر چلے جاتے۔ میں اتوار کو گھر کی صفائی کرتی اور شام کو ماموں گاڑی بھیج کر بلوا لیتے تھے۔ ایک روز اسکول سے واپسی میں ڈرائیور نے امپریس مارکیٹ کے قریب گاڑی روک دی، کیونکہ ممانی ہمیشہ یہاں سے فروٹ منگواتی تھی۔ وہ فروٹ لینے چلا گیا، تبھی میری نظر قریبی بس اسٹینڈ پر پڑی، جہاں گورنمنٹ کے بنائے ہوئے شیڈ کے نیچے چند کنکریٹ کے بینچ بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک پر میری ہم عمر ایک لڑکی بیٹھی نظر آئی جو رو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک شخص تھا جو لڑکی کو تسلی دینے کے انداز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ بھائی نے بھی یہ منظر دیکھا تو گاڑی سے اتر گیا۔ مجھ سے کہا کہ تم گھر چلی جاؤ، ماموں سے کہنا کہ میں نے گھر سے کتابیں اٹھانی ہیں اور منصور کے پاس جا کر ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، میں کل صبح آؤں گا۔ ڈرائیور کو معلوم تھا کہ بھائی کا کلاس فیلو منصور بھی اسی بلڈنگ میں رہتا ہے جہاں میرے والد کا فلیٹ تھا۔ علی شان دراصل یہاں آج گھر جانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لڑکی کی وجہ سے اترا تھا جو رو رہی تھی۔ بھائی کے دل میں شک پیدا ہو گیا تھا کہ یہ آدمی لڑکی کا کچھ نہیں لگتا، بلکہ دھوکے سے کہیں لے جا رہا ہے۔ لڑکی کو روتا دیکھ کر تو میرے دل میں بھی ہوک سی اٹھی تھی۔ سوچا کاش میں سن سکتی کہ وہ آدمی لڑکی کو کیا کہہ رہا ہے۔ علی شان وہاں نزدیکی بینچ پر بیٹھ گیا، لیکن لڑکی سے بات کرنے کی جرت نہ کی۔ شاید وہ زمانے کے ڈر سے خاموش تھا۔ سوچ رہا تھا کیسے لڑکی سے بات کر کے رونے کی وجہ معلوم کرے کہ وہ متواتر روئے جا رہی ہے۔ میرے دل میں بھی تڑپ ہوئی کہ اگر وہ بے بس ہے تو اس کی مدد کرنا چاہیے، مگر علی شان کے ڈر سے میں گاڑی سے نہ اتری تھی۔ علی شان کو اللہ نے موقع دے دیا۔ وہ آدمی کے قریب کھڑے ٹھیلے سے مونگ پھلیاں لینے چلا گیا اور بھائی تیزی سے لڑکی کی طرف گیا۔ علی شان نے پوچھا کیوں رو رہی ہو اور یہ کون آدمی ہے تمہارے ساتھ جو ابھی ٹھیلے کی جانب گیا ہے؟ لڑکی کا جواب سن کر علی شان دنگ رہ گیا۔ وہ بولی میں اپنے گھر لانڈی سے دادی کے پاس ملیر جا رہی تھی کہ اس آدمی نے مجھے گھیر لیا اور اب یہاں بٹھا رکھا ہے۔ یہ بس ڈرائیور ہے، اکیلی دیکھ کر دھمکی دی کہ اس کے ساتھ چلوں ورنہ یہ مجھے پولیس کو دے دے گا اور وہ مجھے آوارہ گردی کے الزام میں تھانے لے جائیں گے۔ میں ڈر گئی تھی اور اب 3 بجے سے اس کے ساتھ ہوں۔ یہ مجھے 2 دفعہ لانڈی کی بس میں پھیرے لگوا چکا ہے۔ اب کہتا ہے ڈرگ روڈ کالونی میں میرے گھر چلو، صبح تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ تم اکیلی کیوں دادی کے گھر جا رہی تھی؟ لڑکی اس بات کا جواب دے نہ پائی کہ وہ آدمی مونگ پھلیاں لے کر آ گیا۔ علی شان کو لڑکی سے بات کرتے دیکھا تو گھبرا گیا۔ تم اس کو کہاں لے جا رہے ہو؟ علی شان نے سوال کیا۔ اس کے گھر پہنچانے، آدمی نے جواب دیا۔ اس کا پیچھا چھوڑ دو، میں خود اس کو گھر پہنچا دوں گا۔ وہ سامنے میری گاڑی کھڑی ہے اور میرے ماموں آفیسر ہیں جن کا اسکرین پر سٹیکر لگا ہوا ہے۔ آؤ چل کر دیکھ لو۔ لڑکی نے مجھے بتا دیا ہے کہ تم صبح سے اس کو تنگ کر رہے ہو۔ اگر تم نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا تو ابھی پولیس کو آواز دے دوں گا۔ جب یہ بات علی شان نے بلند آواز سے کہی وہ ڈر گیا، کیونکہ یہ ایوب کا دور تھا اور مارشل لا لگا ہوا تھا۔ وہ بہت ہی گھبرایا۔ عافیت اسی میں جانی کہ چلا جائے، لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دے، کیونکہ لڑکی میں بھی ہمت آ گئی تھی۔ وہ اس کے خلاف اب بول سکتی تھی۔ سامنے 3 پولیس والے جا رہے تھے۔ مزید ڈرانے کو بھائی ان کی طرف گیا تو وہ آدمی رفو چکر ہو گیا۔ علی شان نے لڑکی سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا۔ دونوں کی منزل ایک ہی، فرق یہ تھا کہ بھائی کو ملیر کینٹ اور اس لڑکی کو اسی روٹ پر چلتی بس کے آخری سٹاپ پر اترنا تھا۔ ان دنوں امپریس مارکیٹ سے ملیر کینٹ کے لیے 44 نمبر بس چلتی تھی۔ مغرب ہو رہی تھی اور یہ ابھی تک بس کے انتظار میں بینچ پر بیٹھے تھے۔ 1 گھنٹے کے بعد کہیں بس آئی اور یہ دونوں اس میں سوار ہو گئے، مگر بس مزید سواریوں کے انتظار میں کافی دیر اسی بس سٹاپ پر رکی رہی، یہاں تک کہ جب بس چلی رات ہو چکی تھی۔ رات کے 11 بجے آخری سٹاپ آیا جہاں انہوں نے اترنا تھا۔ آگے بھی 1.5 میل پیدل سفر کرنا پڑا۔ لڑکی آہستہ رفتار سے چل رہی تھی، شاید کہ وہ تیز چلنے کی عادی نہ تھی۔ جب اس کا گھر 100 گز کے فاصلے پر تھا وہ رک گئی۔ رک کیوں گئی ہو؟ علی شان نے سوال کیا۔ میرا گھر آ گیا ہے، وہ سامنے بیرک کی طرف دیکھو۔
वो रहा, अब तुम चले जाओ। अली शान को धचका लगा क्योंकि रात हो चुकी थी और आखिरी बस भी निकल चुकी थी। वापस क्यों कर घर लौट पाएगा, किसी सवारी का मिलना भी महाल था। वो सटपटा गया, सोचने लगा कि कितनी खुदगर्ज लड़की है। मैंने इसको एक कमीने आदमी के चुंगल से छुड़ाया और इसके घर तक लाया हूँ। जब घर नजर आ गया तो कहती है कि अब चले जाओ। ये एक वीरान जगह थी जहाँ इक्का दुक्का घर थे, बाकी बड़ा सा मैदान खाली और बेआबान पड़ा था। बिजली के खंभे भी न लगे थे। रात चांदनी जरूर थी, लेकिन इस वीरानी में गीदड़ों और सांपों की भरमार थी और वापस जाने के लिए 3 मील का सफर पैदल तय करना महाल था। ईशान ने हिम्मत करके पूछ लिया, तुम्हारे घर में कौन कौन लोग रहते हैं? दादा, दादी और चचा। क्या उनके पास कोई सवारी है, मोटरसाइकिल है? लड़की ने जवाब दिया, क्या तुम मुझे अपने घर तक ना ले चलोगी? बोली, नहीं, दादी मुझे तुम्हारे साथ देखकर शक करेंगी। अलीशान अजीब कैफियत में था कि कैसी लड़की है, खुद रात गए अकेली घर जा रही है और मेरे बारे में इसके ख्यालात ऐसे हैं। अगर मैं बुरा आदमी होता तो उसे उसके घर तक सीधे रास्ते से क्यों लेकर आता? ये ख्याल अब आया कि कभी कभी नेकी करके आदमी खुद मुसीबत में फंस जाता है। फिर सोचा कि ये भी अपनी जगह सही है। ताहम भाई ने दिल कड़ा करके कहा, यह नामुमकिन है कि मैं यहाँ से लौट जाऊँ। जब तक तुम दादी के पास पहुँचकर उनसे मिल ना लो, मुझे तसल्ली ना होगी कि मेरा काम पूरा हो गया है। तुम फिक्र मत करो, मैं अपने घर के सामने पहुँच चुकी हूँ। तुम्हारा दादी से मिलना ज़रूरी नहीं है, वो पुराने वक्तों की है। कह दूंगी कि बस ख़राब हो गई थी, लेकिन तुम्हारे साथ इस वक्त देखकर ज़रूर उनके दिल में गलत ख्याल आएगा। अगर चचा घर पर हुए तो और गलत सलत हो सकता है। क्या वो रात को यहाँ नहीं रहते? कभी कभी रह जाते हैं, अक्सर बड़े भाई के घर चले जाते हैं। उनके बीवी बच्चे अकेले होते हैं ना। बड़े चचा रात की ड्यूटी करते हैं, मरे पर सो दरे। अलीशान सोच रहा था कि मेरी अच्छाई के सिले में उसके घर वाले मुझे मोटरसाइकिल पर मेरे घर तक पहुंचाने की ज़रूर जहमत कर लेंगे, मगर यहाँ तो सभी कुछ उलट था। एक ख्याल ये भी आया कि शायद ये लड़की ठीक नहीं है। इतने में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगीं। वो कहीं नज़दीक ही थे और तादाद में ज़्यादा लग रहे थे। लड़की भी ज़रा सहम गई। अब तुम तो दौड़ कर घर में चली जाओगी, अगर इन कुत्तों ने मुझे आ लिया तो कौन बचाएगा? ज़रा सोचो, जबकि यहाँ दूर दूर तक सवारी का नामो निशान नहीं है। 1.5 मील बस स्टॉप है और आखिरी बस का वक्त निकल चुका है। क्या ये सोचा है? लगता है मुझे आज रात इसी मैदान में बैठकर गुजारना पड़ेगी। सांप डस लें या गीदड़ और कुत्ते हमला कर दें, ये सुबह देख लेना। लड़की ये बात सुनकर सोच में पड़ गई। अच्छा, आ जाओ मेरे साथ। उसने अलीशान को घर के अंदर ले जाने की हामी भर ली। दस्तक पर दरवाज़ा खुला और एक बुजुर्ग खातून जिनके माथे पर नमाज का निशान था सामने आई। घर की बत्ती जल रही थी। वो एक नौजवान के साथ रात गए पोती की आमद पर हैरान रह गई। लड़की, इतनी रात को आने का क्या मतलब, और ये छोकरा कौन है? मेरे साथ क्या वास्ता है? क्यों आए हो तुम लोग इस वक्त? एक सांस में वो 3 सवाल कर गई कि जैसे किसी अनहोनी पर खुद भी बौखला गई हूँ। लड़की हिम्मत करके बोली, दादी अम्मा, ये एक शरीफ लड़का है और मुझे एक गुंडे से बचा कर लाया है। आवाज़ सुनकर अंदर से एक बुजुर्ग निकल आए। उनके हाथ में एक सोटी थी। सोटी देखकर अलीशान, जो दरवाजे के पास खड़ा था, बाहर जाने को लपका, मगर इस बुजुर्ग ने आवाज़ दी, ठहरो, पूरी बात बता कर जाओ। कौन हो तुम, कहाँ रहते हो और क्या नाम है तुम्हारा? भाई ने नाम और पता बता दिया और सारा वाक़या भी मनवान गोश गुजार कर दिया। तब बुजुर्ग ने कहा, शुक्रिया तुम्हारा, सही हो तुम, बीवी इनके लिए खाना लाओ। अलीशान को भूख महसूस हो रही थी, मगर तकल्लुफन मना कर दिया। बूढ़ी औरत फिर भी खाना ले आई। अलीशान ने शुक्र किया कि बुजुर्ग समझदार थे, शक नहीं किया, बल्कि पूछा, मियाँ अब घर कैसे जाओगे? सवारी तो नहीं है? इस बात का जवाब नहीं था अलीशान के पास। कहा, पैदल चला जाऊंगा, जब बस स्टॉप तक पहुंचूंगा शायद कोई सवारी मिल जाए। ये शायद वाली क्या बात हुई? अच्छा, ऐसा करो कि तुम मेरे कमरे में सो जाओ। सफ्तर घर पर नहीं है, बड़े भाई के घर गया है, उसकी चारपाई खाली है। लड़की से कहा, सुमैया तुम चचा सफ्तर का बिस्तर दुरुस्त कर दो, आज ही यहाँ मेहमान ठहर जाएंगे। क्यों मियाँ, कोई मसला तो नहीं है? उसने जवाब दिया, कोई मसला नहीं है दादा जान, ठीक है सुबह चले जाना। इस वक्त वीरान मैदान से पैदल गुजरना दुरुस्त नहीं है। रात को बुजुर्गवार के कमरे में सोया और सुबह दोबारा आने का वादा करके घर आ गया। यहाँ मेरे सिवा कोई परेशान नहीं था, क्योंकि अलीशान ने कल मुझे और ड्राइवर को मंसूर के घर पर ठहरने का बता दिया था और ड्राइवर ने मामू जान को आगाह कर दिया था, मगर मैं परेशान थी। उस लड़की के बारे में जिसको सदर के स्टॉप पर रोते देखा था, वो मंजर मेरे जहन से चिपक गया था। भाई से कहा, अलीशान भाई तुम सदर में उतरे थे,
کاش اس لڑکی سے معلوم کر لیتے کہ کیوں رو رہی تھی۔ مجھے تو لگا کہ کوئی اس کو زبردستی ساتھ لے جانے کے در پہ تھا۔ اس آدمی کا لڑکی سے کوئی رشتہ نہ لگتا تھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو سونیا، میں منصور کے گھر جانے کو اترا تھا، لیکن پھر میرا ارادہ بدل گیا۔ میں نے دیکھا کہ ڈرائیور گاڑی سے اتر کر مونگ پھلیاں لے رہا تھا۔ تبھی میں نے اس آدمی کو گاڑی کی طرف اشارہ کر کے دھمکی دی تھی۔ وہ ڈر کر چلا گیا اور مجھے لڑکی کو اس کے گھر پہنچانے کا موقع مل گیا۔ شکر ہے کہ میں نے ایک معصوم لڑکی کی عزت بچا لی۔ علی شان بھائی نے بعد میں مومانی جان کو بھی تمام رودات بتائی تھی۔ وہ بولی، نیک کام کیا، اچھا کیا، لیکن بیٹے آئندہ جو کام کرنا بتا کر ہی کرنا۔ خدا نخواستہ تمہیں کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو ہم تمہارے والدین کو کیا جواب دیتے جو تم دونوں کو ہمیں سونپ کر گئے تھے۔ بھائی تو پھر اس گھر دوبارہ نہ گئے۔ میں ضرور سوچتی تھی کہ لڑکیوں کو اکیلے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے جبکہ ان میں سمجھداری بھی نہ ہو۔ وہ لڑکی بھی اس زمانے کے لحاظ سے کس قدر بھولی تھی۔ اس روز اگر میرا بھائی ہمت نہ کرتا تو کسی گھرانے کی عزت برباد ہو جاتی۔ علی شان نے کہا، لڑکیوں کے معاملے میں بڑا ڈرپوک ہوں، مگر اس رات اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دے دی کیونکہ میری نیت اچھی تھی۔ میدان سے گزرتے ہوئے بالکل سامنے سے کچھ غنڈے بھی گزرے، مگر اللہ نے ان کو بھی اندھا کر دیا۔ انہوں نے بنا پوچھا کہ اتنی رات گئے تم کدھر سے آ رہے ہو اور کدھر جا رہے ہو۔ آج بھی جب ہماری بھابھی علی شان سے کبھی پوچھتی ہیں کہ زندگی میں کیا کبھی کوئی ایسی لڑکی ملی جس کو تم بھلا نہیں سکتے، وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ مگر میں جانتی ہوں کہ علی شان بھائی اس بس اسٹاپ پر بیٹھی ہوئی لڑکی کو نہیں بھلا سکے، جسے میں بھی نہیں بھلا سکی ہوں۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔